بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ کتاب پڑھی جا رہی ہے مبادی۔ آج ہم نواسخ جملہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ دراصل آپ جان چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ پر کچھ حروف ایسے ہیں جو داخل ہوں تو یا مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں اور اپنا اسم بنا لیتے ہیں، یا خبر کو منصوب کر کے اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ تب اس کی ترکیب یوں کی جاتی ہے، مثلا یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کا ان، تو اس کی ترکیب یوں ہوگی، ان یسیر الریاء، ان حرف مشبہ بالفعل، یسیر الریاء اس کا اسم اور شرکن اس کی خبر۔ تو اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ ساری انا کی مثالیں ہیں اور یہ ساری احادیث سے لی گئی ہیں، اور یہ لائے نفی جنس کی مثال ہے۔ یہ بھی مبتدا کو نصب دے دیتا ہے، لائے نفی جنس، اور اس کی خبر عام طور پہ جار مجرور کی شکل میں ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس کی خبر اس میں ظاہر کی صورت میں ہو۔ تو آج ایک تو ہم اس کی مشق مزید پختہ کر لیں گے، پچھلے لیکچر میں اس کی میں نے مشق کروا دی تھی۔ اب ہم حدیث سے برکت بھی حاصل کریں گے، اور یہ نبی علیہ السلام کے جو جوامع الکلم ہیں، یعنی بہت تھوڑے الفاظ میں آپ علیہ السلام بہت بڑی بات فرمایا کرتے تھے، تو ان احادیث کو بھی یاد کیجئے، اپنا محاورہ بنائیے۔ یہ ضرب المثل ہے، یہ ایڈیمز ہیں، ان کو یاد کرنے سے اور گفتگو میں استعمال کرنے سے اور ہر قدم پر رہنمائی لینے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آئیے اس کا ہم اب ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ قاعدہ تو آپ جان ہی چکے، ترکیب بھی آپ جان چکے۔ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا ریا، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ ان المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے مانگا جائے، یعنی جو مشیر ہے یا وکیل ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس مشورہ لینے والے کی باتیں، راز نیاز، وہ سارے بھید اور راز ہیں، وہ اس کی اجازت کے بغیر افشا نہیں کر سکتا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ان الصدق طمأنینہ، بے شک سچائی اطمینان دیا کرتی ہے۔ ان الکذب ریبہ، جبکہ جھوٹ ریب اور شک کا سبب بنتا ہے اور پریشانی لاتا ہے۔ ان الصدق بر، سچائی نیکی ہے۔ ان الکذب فجور، جبکہ جھوٹ گناہ ہے۔ ان الدنیا ملعونہ، دنیا لعنتی چیز ہے، رحمت سے خالی ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے استثناء بھی فرما دیا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ اس دنیا سے خیر پاتا ہے، اس کے لیے تو یہ رحمت ہے اور دار العمل ہے۔ ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، لڑکا جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی بخیلی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی بزدلی کا سبب بنتا ہے۔ یہ مصدر میمی ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الولد اس کا اسم، مبخلۃ مجبنۃ یہ اس کی خبر ہے۔ یہ یہاں ایک پیش ہے، اس کو دو پیش سمجھیں، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ احمد مسند احمد کی روایت ہے۔ ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، قبول ہونے کے اعتبار سے تیز ترین دعا وہ کون سی ہے جو جلدی قبول ہوتی ہے؟ وہ غائب کی دعا غائب کے لیے۔ سامنے تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں یا کسی کے مطالبے پر دعا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کے مطالبے کے بغیر ہی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کو نہیں پتہ کہ آپ کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، تو یہ لازمی قبول ہوتی ہے، چونکہ اس کے اندر کوئی طمع، کوئی مطلب، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو سوائے اجر و ثواب کے، تو یہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔
تو یہ انا کی مثالیں ہیں جو کہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ یہ مثالیں لائے نفی جنس کی، اور یاد رکھیں میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ لائے نفی جنس کے بعد معرف باللام نہیں آتا، تنوین والا لفظ بھی نہیں آتا، منون بھی نہیں آتا، یہ نکرہ ہوتا ہے اور اس پر ایک زبر ہوتی ہے حالت نسبی میں، اور یہ لا ایسا طاقتور ہے جس کے ذریعے پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی ایمان کا کوئی بھی آپ درجہ لے لیں تو اس نے پورے ایمان کی نفی کر دی ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کوئی ایمان نہیں اس کے لیے جس کے لیے کوئی امانت داری نہیں، جس کے اندر سرے سے امانت و دیانت کا پاس ہی لحاظ ہی نہیں ہے، اس کا ایمان کسی وزن اور کھاتے کا نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اور کوئی دین نہیں ہے اس شخص کے لیے، یا اس شخص کا لام اضافت کا ہے، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کا کوئی کسی قسم کا عہد نہیں ہے، وعدہ وفا ہی نہیں کرتا اور بد عہد ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ بہقی کی یہ روایت ہے۔ لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام میں کوئی ترک دنیا نہیں ہے کہ بندہ دنیا کو برتے نہیں اور لعنتی سمجھ کر دور رہے، یہ غلط ہے۔ دنیا کو کما کر بسا کر اور ہنڈا کر ہی ہم آخرت بنا سکتے ہیں۔ لا بغض بین المسلمین، مسلمانوں کے بیچ میں کوئی بغض نہیں ہے، اگر بغض ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام خطرے میں ہے، آپ کا اسلام مشکوک ہے، اس لیے مسلمانوں کے بیچ میں کوئی بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث کی ایک اجنبی کتاب ہے میرے لیے، صحیح معنی مرویات حکیم، یہ اس کا نام لیا جاتا، تو اس سے یہ دو روایتیں میں نے نیٹ سے لی ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے ان کے کثیر نجوا میں، یعنی مسلمان جو باہم سرگوشیاں کرتے ہیں عام طور پہ وہ خیر سے خالی ہوتی ہیں۔ نیکی اور بھلائی کے لیے یا اسلام کو تقویت دینے اور دشمنوں سے بچنے کے لیے جو انٹیلیجنس یا جاسوسی کے محکمے کرتے ہیں سرگوشیاں، وہ تو جائز ہیں، لیکن عام طور پر مسلم سوسائٹی کے بیچ میں سرگوشی جائز نہیں ہے۔ مومنوں کا معاملہ تو بالکل کھلا ڈلا ہوتا ہے، اس سے اعتماد اس میں ہوا کرتا ہے۔ لا فضل لعربی علی اعجمی، کوئی فضل نہیں ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر، احمد کی روایت ہے، سارے مسلمان برابر ہیں، ہاں الا بتقوی، ہاں تقوی کے ساتھ تو فضیلت ہے، علاقائی لسانی زبانی یا رنگت کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی کسی قسم کی وصیت جائز نہیں ہے یا قابل اعتنا نہیں ہے، کیونکہ وارث کو تو وراثت میں حصہ مل جائے گا، وصیت تو ان کے لیے ہوتی ہے جو وراثت میں حصے دار نہیں ہے۔ لا نذر فی معصیت، کوئی نظر نہیں ہے معصیت میں، اگر کوئی گناہ کے لیے نظر مان لیتا ہے کہ یا اللہ اگر اس چوری میں کامیاب ہو گیا تو میں تیرے راستے میں 100 روپیہ صدقہ کر دوں گا، بھئی کام چوری کا ہے، معصیت کا ہے، اس میں آپ کیا نظر مان رہے ہیں؟ نظر تو اللہ کی رضا کے لیے اور شکرانے کے لیے ہوا کرتی ہے، تو گناہ پر کون سا شکر بنتا ہے؟ لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں ہے، ہاں نکاح ہو گیا ہے تو بعد میں طلاق واقع ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عورت سے میرا اگر نکاح ہو گیا تو اس کو طلاق، نکاح ہوا ہی نہیں تو طلاق کس چیز کی؟ لا غضب الا للہ، نہیں ہے غضب سوائے اللہ کے لیے، یعنی اگر کسی سے آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یا حسد اور بغض کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ حدیث میں ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ایمان کی تکمیل ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے ہو، دینا اور نہ دینا بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں جو لائے نفی جنس سے
की मिसालें बनती हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ला नफ़ी जिन्स का जो इसम है वो मंसूब है और उसकी ख़बर आम तौर पे जार मजरूर की शक्ल में आती है। इसमें ज़ाहिर की शक्ल में बहुत कम मिसालें हैं जो आती हैं। इसकी ख़बर आम तौर पर मुक़द्दर होती है, उसको साबित, काइन, मौजूद कोई भी लफ्ज़ फ़ेल या शिबे फ़ेल मुक़द्दर मानकर उसको उसके मुताल्लिक़ कर दिया जाता है जार मजरूर को, तब वो ख़बर लाए नफ़ी जिन्स बनती है। अलबत्ता जो हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, इसकी जो ख़बर है वो इसमें ज़ाहिर की शक्ल में नज़र आ रही है। तो ये आज का सबक हो गया, मज़ीद मश्क हो गई, और भी करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान से मिसालें लाएंगे और इसको और पुख्ता कर देंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपको अगर सबक पसंद आया तो लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठाएं। मकसद ही चैनल का ये है कि लर्न एंड टीच, अच्छा सीखो और अच्छा सिखाओ। इंशाअल्लाह इस चैनल से आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको इस लेक्चर से कौन सी चीज़ नई मालूम हुई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।